नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? आज का सबक एक वर्ड पे है और ये एक वर्ड जो है कुरान पाक में इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और एक वर्ड का मतलब आप समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं हरूफ अतफ़ का। वाव जो है हरूफ अतफ़ भी है और वाव कस्मिया भी होता है। वाव कस्मिया तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो अगले लफ्ज़ को ज़ेर देता है। अब वाव अतफ़ जो है ये भी अक्सर मैंने जिक्र किया, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसका डिटेल में लेक्चर जो है ना डाउनलोड किया जाए। अब वाव का मतलब है और, ये दो इसम्स को भी मिलाता है और जुमलों को भी मिलाता है। अब जैसे देखिए पहली फर्स्ट वाली एग्जांपल जो है खालिदुन व हामिदुन, खालिद और हामिद। नखलुन व रुम्मानुन, नखल कहते हैं खजूर के उसको, खजूर, और रुम्मानुन अनार। ये मैंने सूरत रहमान में से लिया है। अगला भी सूरत रहमान में से है, ये है यकान्नाहुल याकूत वल मरजान, कि वो हूरें जो होंगी वो जैसे ऐसे होंगी जैसे याकूत और मरजान, ये दोनों पत्थरों के नाम हैं। और याकूत और वाव के बाद मरजान, वाव मीन और। कुरान की एग्जांपल इसलिए ली हैं ताकि आपको आप देखें वहाँ पर और आपको समझ आ जाए। अब एक मैंने वर्ड का इजाफा कर दिया इसके साथ, मिन का। मिन जो है ये आपने पहले किया होगा कि मिन का मतलब होता है से। अब मिनल जिन्नी वल इंसी, जिन और इंसान, और अगर हम मिन लगा दिया तो जिन्नों और इंसानों में से। मिन का मतलब क्या मैंने बताया था, से, और ये फिर हो गया जिन्नों और इंसानों में से। अशम्सु वल कमरु, शम्स किसे कहते हैं, सूरज को, और वल कमर कहते हैं चाँद को, कि सूरज और चाँद, सूरज और चाँद। और वाव जो है आपने याद रखना है कि ये वाव जो है वो कौन सा वाला है, अतफ़। नेक्स्ट वाला देखिए, दाऊदा व सुलेमाना, दाऊद और सुलेमान। फिर देखिए नेक्स्ट उससे ये वल यतामा, अब ये शुरू में दरमियान में से मैंने लिया, पीछे इसके जुमला भी था। वल यतामा वल मसाकीन, और यतीम और मस्कीन। फिर देखिए ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है, व आकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, वाव का मतलब और, अकीम कायम करो, सलात नमाज, वाव फिर और, आतुज़्ज़काता ज़कात अदा करो। अब यहाँ देखिए सिर्फ आपने वाव लगाने से आपको मतलब इतना लंबा सेंटेंस जो है ना आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पे समावात वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन, लेकिन इसके पीछे फ़ी लगा दिया जैसे ऊपर मिन लगाया था। तो ये फ़ी आपको याद होगा पीछे जो हमने किया था कि हरूफ जार था। ये क्या करता है, इसका मतलब होता है में, आसमान और ज़मीन में। मिन का मतलब था से, वो था मिनल जिन्नी वल इंसी, जिन्नों और इंसानों में से। अब नेक्स्ट देखिए ये भी मैंने सूरत बकरा में से लिए है एग्जाम्पल, इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका, इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक। अब इस वाव ने और ने ये कुरान इसके सूरत बकरा के गलबन पहले पारे के आखिर में ना ये 4-5 इसी तरह ये नबियों के नाम आते हैं और सारे ना वाव के साथ जुड़े हुए हैं। आप इसकी एग्जांपल को देखना चाहते हैं तो आप इसमें से देख सकते हैं, सूरह रहमान में भी आप उसको चेक कर सकते हैं।
نیکسٹ دیکھیے یہ بھی شروع میں آ گیا یہاں پر وَأَنزَلَ الْفُرْقَانُ اور نازل کیا فرقان کو. فرقان پتہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک. فرقان سے لفظ نکلا فرق. تو قرآن پاک کیا ہے؟ اچھائی اور برائی میں فرق بیان کرتا ہے نا، لہٰذا قرآن پاک کو فرقان کہا گیا نا. تو اور نازل کیا، انزلہ کا لام بتا رہا ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، لام کی زبر بتا رہی ہے کہ نازل کیا فرقان کو. آخر میں ہم نے بہت زیادہ کامن اگزامپل جو ہے یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت میں سے لے لی. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا اور معاف کر دے ہمیں، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما. اب یہ دیکھیں ان میں سب میں انا، نا، لانا اور ورحمنا میں نون الف نہ آیا. یہ کیا ہے؟ اٹیچ ضمیر ہے نخنوں کی، تو اس کا مطلب ہوگا ہمیں یا ہم. تو یہاں پر آئے گا کہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو یہ بھی اگزامپل جو ہے نا، یہ آپ سورۃ بقرہ کا آخری نکالیں، آخری 2 آیتیں نکالیں تو آپ کو یہ وہاں ملے گا. ایک دفعہ پھر سنیے کہ حروف عطف کیا ہے؟ واو، اور اس کا مطلب ہے اور یہ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، 2 جملوں کو بھی اور 2 الفاظ کو بھی جوڑنے. مفرد الفاظ کو بھی جوڑنے میں، مفرد کا مطلب ہے اکیلے اکیلے الفاظ، اگر ان کو جوڑنا ہو تو پھر اس کو لگا دیتے. خالد و حامد، نخل و رمان. خالد اور حامد، کھجور اور انار، یاقوت اور پرچان. جنوں اور انسانوں میں سے، من جو ہے وہ بتا رہا ہے میں سے. سورج و چاند، داؤد و اور سلیمان. اور یتیم اور مسکین. اور اقیمو سے قائم نکل رہا ہے لفظ، قائم کرو صلاۃ میں نماز، و آتوا الزکوٰۃ، تو کا مطلب ہے دو اور زکوٰۃ دو. یہ بھی قرآن پاک میں بہت دفعہ یہ آیت آئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں. پھر نیکسٹ والا ہے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق. اب اور بھی اس کے ساتھ نام جوڑ سکتے ہیں آپ جتنے مرضی جوڑنا چاہیں. تو مطلب اگر آپ کامن اگزامپل کے لیے دیکھیں تو اس میں اور بھی نام جوڑ سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ سورۃ بقرہ کیا اس میں پہلے سپارے کے آخر میں دیکھیں تو اس میں اور بھی نبیوں کے نام ہیں. تو یہ اسی طرح سے اور نبیوں کے نام بھی واو لگانے سے اور جوڑے جا سکتے ہیں. پھر ہے انزلہ اور نازل کیا فرقان کو. فرقان میں قرآن پاک کو. پھر جو لاسٹ میں نے بتایا کہ آپ کو جو مشہور اگزامپل ہے، یہ بھی سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں اکثر لوگوں نے یاد کی ہوتی ہیں. تو اس میں یہی ہے واعف عنا اور ہمیں بخش دے، معاف کر دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم نازل فرما. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور خاص طور پہ یہ جو سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے نا، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یاد کرنے کی. یہ وہاں سے جہاں سے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں. یہ بھی دیکھیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں بھی یہ آ گیا، واو آ گیا نا، تو وہ بھی حروف عطف ہوگا. تو اس پورے کو اس للہ ہی سے لے کے اس کو یہاں آخر تک اس کو یاد کرنا چاہیے. اور اگر نہ سارا یاد ہو سکے تو یہ آخری 2 آیتیں جو ہے نا وہ ضرور یاد کرنی چاہیے اور اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب لیسن تو ایک ہی ورڈ کا تھا. اب ایک ورڈ کو اگر آپ جوڑتے جائیں گے تو آپ کو بہت سارے میننگز نا آسان ہوتے جائیں گے. آج ہم نے ایک حروف عطف کو ڈسکس کیا ہے، 3-4 اور بھی ہیں، اور ہر روز ہم ایک ایک کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے قرآن پاک میں ان کا استعمال کیسے ہے. تو اگر سمجھ آیا ہے لیکچر تو اس کو شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں.
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. جو بھی اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فہم کے لیے نازل کیا کہ آپ اس سے اس کی آیتوں کو پڑھ کے اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں، اچھائی کا اور برائی کا. جیسے وہ سورۃ تبارک اللہ جی میں ہے نا کہ ہم نے زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے کہ آپ اور برے عمل کون کرتا ہے. تو اچھے اور برے عمل ہمیں تب پتہ چلیں گے کہ جب ہمیں قرآن کا مطلب سمجھ آئے گا. مطلب سمجھ آئے گا جب آپ قرآن کی آیتوں کو اس طرح پڑھنا شروع ہوں گے اور غور کیا کریں کہ یہ جو ورڈ رول اپلائی ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب تھا. اس طرح آپ کے لیے آہستہ آہستہ بہت آسانی ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ قرآن پاک آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہوتا جائے گا نا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے نا. آمین ثم آمین. والسلام علیکم.